بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مومن جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ دین اسلام سے باہر نہیں جاتا۔ مومن خوشحالی اور تنگ دستی میں اپنا عزیز مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اور یہ کمال تقوی کی علامت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف ملا، جیسے کہ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ مولا رحیم نے موت اور زندگی اس لیے عطا فرمائی کہ وہ انسانوں کو آزمائے کہ کس کے اعمال اچھے ہیں۔ جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، ان کی قسمت عزت و وقار کے کیا کہنے۔ رب العزت فرما رہا ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ المنافقون آیت نمبر 8۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو عزت سے سرفراز کیا اور انسانوں کو بھی عزت بخشی، فرمایا اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور تری کی سواریاں دیں، اور ان کو ستھری چیزیں روزی دی، اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ اللہ رب العزت نے جہاں انسانوں کی خوبیاں بیان فرمائیں، وہاں انسانوں میں جو متقین اور مومنین ہیں ان کی پہچان بتائی، ان کی خوبیاں بھی بیان فرمائی، اور ان پر جو انعامات کی بارشیں فرمائے گا اس کا بھی اعلان فرما دیا۔ دوستو، مومن کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے معاف کرنا۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک بات یاد کروائیں کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہنے کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اگر آپ بھی ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام تحریر کریں، تاکہ آپ کا نام لے کر دعا کی جا سکے، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور زندگی کے ہر قدم پر ہر حال میں خدائی قانون کی پابندی کا حکم بھی دیا، تاکہ انسان کا ہر فعل اس طریقے کے مطابق ہو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو پوری کی پوری زندگی عبادت ہوگی۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنا، سب کا سب عبادت میں شمار ہوگا۔ خاص کر کے معاشرتی زندگی میں جو بھی معاملہ درپیش آئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا انعام بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کا اعلان بھی فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ انعام کن لوگوں کو عطا کیا جائے گا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ آل عمران آیات نمبر 132 سے 134۔ اللہ رب العزت یہاں متقین مومن کی صفات و کردار بیان فرما رہا ہے، جن کے لیے جنت کی بہاریں چشم برہ انتظار میں بے قرار ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، مالی محتاجی میں اپنا عزیز مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا کمال تقوی کی واضح علامت ہے۔ اس صفت کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ اس میں صدقہ ہے، اپنا مال دوسرے کو دینا ہے۔ قزم غیظ مومن کی دوسری صفت ہے۔ غیظ شدید غصہ، شدت غضب کو، اور قزم بھری ہوئی مشک کے باندھنے کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ناپسندیدہ کام یا بات ہو جاتی ہے جس سے انسان بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے۔ ایسے حال میں اپنے غصے کو پی جانا بے شک بڑی ہمت کا کام ہے۔ حدیث پاک کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر غصے کے وقت تو مجھے یاد رکھے گا، یعنی میرا حکم مان کر غصہ پی جائے گا، تو میں بھی اپنے غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا، یعنی ہلاکت کے وقت تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا۔ بحوالہ ابن ابی حاتم۔
دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا غصہ روک لے اللہ تعالیٰ اس پر سے اپنا عذاب ہٹا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی زبان خلاف شرع باتوں سے روک لے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف معذرت لے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے گا۔ بحوالہ مسند ابو یعلی۔ مومن کی تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے عفو بیان فرمائی۔ عفو معاف کرنا، درگزر کرنا کو عفو کہتے ہیں۔ باوجود طاقت کے کسی انسان کی خطا اور نقصان پہنچانے پر خاموش ہی نہ رہے بلکہ دل سے اسے معاف کر دے، یہ چیز قزم غیظ سے اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہوا، اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہیں۔ بحوالہ شورا آیت نمبر 43۔ چوتھی صفت احسان ہے۔ یہ مرتبہ پہلے تمام مراتب سے بلند تر ہے کہ انسان دشمن سے بدلہ بھی نہ لے، اسے معاف بھی کر دے، صرف معافی نہ کرے بلکہ اس پر احسان یعنی مہربانی کا برتاؤ، اچھا سلوک بھی کرے۔ مومن کی پانچویں صفت طلب مغفرت ہے۔ انسان خطا و نسیان کا مجموعہ ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو فوراً احساس ندامت سے جھک جائے، یہ جانتے ہوئے کہ غلطیوں کو معاف فرمانے والا اور گناہوں کو بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر وہ جو توبہ کریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ البقرہ آیت نمبر 160۔ جو اللہ کے حضور میں نہایت عاجزی سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں ان کی یہ حقیقی اصل توبہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی زبان تو استغفر اللہ کے ورد میں مصروف ہو اور وہ اپنے عمل سے استغفار کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں درگزر کرنے، معاف کرنے کی عادت تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ذرا سی بات پر غصہ ہونا اور کہنا کہ ہم اسے زندگی بھر معاف نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، عام سی بات ہو گئی ہے۔ افسوس اور تشویش اس پر ہے کہ اس میں خاص بھی شامل ہیں چند کو چھوڑ کر۔ علماء کرام پیران اعظام کے چہروں پر تیوریاں چڑھی رہتی ہیں اور اپنے مخالفین پر برسر عام اسٹیج پر بھی لان تان کرتے رہتے ہیں، اور عوام پر اس کا غلط اثر ہو رہا ہے۔ معافی اور درگزر سے کام نہیں لیتے، جبکہ اپنے معاملے میں چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے ہیں اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ النور آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ سے سبھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے، اور وہ رحیم و کریم معاف فرماتا ہے، لیکن مومن بندوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، غصے کو پی جانے والے وہ خوبی اپنے اندر نہیں پیدا کرتے۔ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم کہاں ہیں۔ اپنے مجرم کو معاف کرنا، ظالم کو معاف کرنا، کسی نے گالی دی اسے معاف کر دینا، کسی نے مارا اسے بخش دینا، حالانکہ نفس بدلہ لینے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کا عمل کرنا، اچھا سلوک کرنا، مہربانی کا برتاؤ کرنا، یہ بہت دل و جگر کا کام ہے۔ اسے مارنا بہادری ہے، لیکن اسے معاف کر دینا، نفس کو مغلوب کر دینا سب سے بڑی بہادری ہے۔ ہزاروں دین کے دشمنوں کو مارنا آسان ہے، نفس امارہ کو مارنا بہت مشکل ہے۔ نفس گناہوں پر آمادہ کرنے والا ہے، بہت حکم کرنے والا ہے، لیکن اس کے برعکس دشمن کے ساتھ نیکی کا عمل کرنا، اچھا سلوک کرنا، مہربانی کا برتاؤ کرنا، یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتے ہیں کہ غصے کے حوالے سے یہ چند احادیث اور قرآن پاک میں جو خداوند کریم نے احکام فرمائے ہیں وہ آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے، اور اپنی زندگی میں انہی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔
امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ چلتے چلتے آخری بات کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیارا اسلام کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر روز اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔